اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. عزاداران امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مقدم ہے، استقبال ہے آپ لوگوں کا پروگرام کربلا کی تاریخ میں آج میں، جہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں ہسٹری آف کربلا پر، تاریخ کربلا پر، کہ وہ کون سے واقعات ہیں جو کربلا کی تاریخ میں موجود تو ہیں، مگر یہ کہ اکثر و بیشتر مجلسوں میں، ہمارے نوحوں میں، مرثیوں میں ان کا ذکر اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے. ہم آ پہنچے ہیں اپنے 7ویں مرحلے پر، اور آج گفتگو 7 محرم کے اعتبار سے ہوگی. یہ وہ دن ہے کہ جب خیام حسینی میں وہ آخری مشکیزہ بھی خشک ہو چکا تھا جس میں پانی بچا ہوا تھا، اور الاتش کی صدائیں خیام حسین سے بلند ہونے لگی تھیں. اس گفتگو میں آج میرا ساتھ پھر سے دینے کے لیے موجود ہیں خواہر تفسیر فاطمہ رضوی. آئیے گفتگو کا آغاز ان کا استقبال کر کے کرتے ہیں. السلام علیکم خواہر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے الہی کہ آپ مصائب حسین کو یہاں پر ہمارے سامنے پیش کر رہی ہیں، اور جتنا بھی گریہ انشاءاللہ ان تمام تفسیروں کو یاد کر کے ہوگا، پروردگار ان تمام کا ثواب آپ کے دامن میں لکھے. الہی آمین. جزاک اللہ. 7 محرم کے اعتبار سے کیا کوئی ایسا اہم واقعہ ہے جس کا آپ ذکر یہاں پر کرنا چاہیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. مسلسل ہماری اور آپ کی گفتگو کربلا کے واقعات پہ چل رہی ہے کہ کیا کچھ ہو رہا تھا کربلا کی سرزمین پر 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک، اور جہاں تک 3 محرم سے لے کے 7 محرم تک کی بات ہے جی، تو روایت یہ کہتی ہے کہ 3 محرم سے قافلے یعنی لشکر ابن زیاد کی طرف سے آنا شروع ہوئے تھے، اور 7 محرم تک مسلسل لشکر آ رہے تھے. فوج در فوج اس کی آ رہی تھی، اور یہاں تک کہ 30,000 کا لشکر لکھا گیا. معتبر جو تاریخ ہے وہ 30,000 ہے، وگرنہ اور بھی 9 لاکھ کا 9 لاکھ کا لشکر کہا جاتا ہے. اس پر علماء نے تھوڑا سا اعتراض کیا ہے، اور معتبر جو لشکر کی تعداد بتائی گئی ہے وہ 30,000 ہے، کہ 30,000 کا لشکر 7 محرم تک جمع ہو چکا تھا. اور 7 محرم کا دن وہ دن بھی تھا جب خیام حسینی سے الاتش کی بچوں کی صدائیں بلند ہونے لگی تھی. یہی وہ صدائیں تھیں جنہیں امام حسین کا راستہ روکنے والے حر کو بے چین کیا. امام حسین کا لشکر روکا، امام حسین نے پانی پلایا تھا، اور آج جب 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا ہے اور بچے الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، سوکھے کوزے لیے ہوئے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے ہیں، یہ منظر جناب حر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہی وہ دن تھا جب جناب حر کے قلب میں بے قراری ہوئی تھی، بے چینی ہوئی تھی، اور یہ صدا وہ سن نہیں پا رہے تھے، اور بار بار اپنے بیٹے سے کہتے تھے اے میرے لال، یہ صدائے خیام حسینی سے جو الاتش کی آتی ہیں اس کا ذمہ دار میں ہوں. مجھے امام حسین نے اپنے لشکر کا جمع کردہ پانی پلایا، میرے لشکر کو پلایا، میرے جانوروں کو پلایا، اور آج وقت یہ آ گیا ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک قطرے آب کو ترستے ہیں اور اپنے آپ کو معاف نہ کر پائے گا. جہاں شرمندگی کا احساس ہوتا جا رہا ہے، تاریخ کہتی جناب حر کو 2 چیزوں نے پریشان کیا تھا، اور ان کے پلٹ کر آنے کی بھی 2 وجہ تھی. ایک وجہ خیام حسینی سے الاتش کی صدائیں، دوسری وجہ امام حسین کا وہ جملہ جب راستہ روکا تھا تو امام حسین نے کہا تھا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. تو جناب حر نے جواب دیا تھا کہ اگر آپ زہرا کے بیٹے نہیں ہوتے تو میں نے بھی پلٹ کر آپ کو یہ جواب دیا ہوتا، لیکن چونکہ آپ زہرا کے بیٹے ہیں، آپ نبی کے نواسے ہیں، لہٰذا میں سیدہ کے لال کے لیے یہ جملہ نہیں کہہ سکتا. خود انہوں نے وہ جواب دیا ہے، اور خود وہ جملہ ان کو سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے کہ میں کس کے بیٹے کے مقابل میں کھڑا ہوں، میں کس کے مقابل میں آ گیا ہوں، میری وجہ سے کون اس طرح سے آج پریشان ہو رہا ہے. بے قراری جناب حر کی 7 محرم کو شروع ہوئی. ایک واقعہ یہ ہو گیا 7ویں محرم کا.
پھر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سارا کا سارا لشکر 7 محرم تک کربلا پہنچ چکا تھا. ابن زیاد کا تقریباً 30,000 کے لشکر سے کربلا کا میدان بھرا ہوا ہے. اس موقع پر امام حسین کے ایک عزیز ساتھی جس کا نام بریر ابن خزیر ہے, اچھا, ان کا بیان نہیں ہوتا, جی, کوئی نام ہی نہیں سنتا ان کا, متقی و پرہیزگار بریر ابن خزیر. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی شہید کربلا جا رہے تھے جنگ کے لیے امام حسین کی طرف سے, ہر ایک نے رجس پڑھا ہے. ہاں, میں چاہوں گی آپ یہاں پر رجس کو تھوڑا سا ویورز کے لیے ایکسپلین کریں. رجس دراصل ہے کیا؟ عرب کا یہ دستور تھا کہ جب بھی دشمن کے مقابلے میں ایک سامنے والا انسان آتا تھا جنگ کے لیے, تو وہ اپنی پہچان, اپنا تعارف, ایک انٹروڈکشن دیتا تھا, اور وہ اشعار میں دیتا تھا. شعر پڑھ کر وہ بتاتا تھا کہ میں کون ہوں, جو میں آیا ہوں. یہ شعر پڑھنا, وہ اپنا تعارف کروانا رجس کہلاتا ہے. آپ اگر پڑھیں جناب قاسم کے رجس کو, آپ پڑھیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. جناب عباس کے رجس کو آپ پڑھیں, اتنی خوبصورتی سے وہ رجس دی ہے. بہرحال وہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے, مگر بریر ابن خزیر نے جو رجس پڑھا وہ ناز کرتے ہوئے لوگوں کو بتا رہے ہیں, جانتے ہو میں کون بریر ابن خزیر ہوں؟ میں وہ بریر ابن خزیر ہوں جس کو حسین نے اپنا غلام کہا ہے. مجھے ناز ہے کہ میں نواسہ رسول کا غلام ہوں, میں ان کا ساتھی ہوں. آج اللہ نے میرا مقام اتنا بلند کیا ہے کہ مجھے انصار حسین کا نام دیا جا رہا ہے, اور میں ان پہ قربان ہونے جا رہا ہوں. یعنی کوئی جا کر کربلا کے میدان میں, مقتل میں, کسی نے دشمنوں کے سامنے اپنی بات نہیں کی کہ میں کیا ہوں. سب امام حسین ہر ایک یہ بتا رہے ہیں کہ کس کے تم مقابلے میں آئے ہو. اور پھر بریر ابن خزیر نے اپنے رجس میں یہ بھی کہا تھا کہ جانتے ہو تم کس کے مقابلے میں کھڑے ہو, جانتے ہو تم وہ کون ہے جس کے مقابلے میں تم آ گئے. ہر ایک صرف امام حسین کا تعارف کروا رہا تھا. یہی بریر ابن خزیر 7ویں محرم کو جب بچوں کا تڑپنا دیکھا تھا تو امام حسین سے اجازت لی تھی کہ مولا اب میں جانا چاہتا ہوں عمر سعد کے پاس بات کرنے کے لیے, کیا آپ کی اجازت ہے کہ اب میں جاؤں اس سے کچھ کہوں؟ امام نے بریر ابن خزیر کو اجازت دی اور بریر اب ابن سعد کے پاس آتے ہیں. اچھا, ابن سعد کے پاس جب ابن سعد کے خیمے میں پہنچے ہیں تو جانے کے بعد اجازت تو لی ہے, لیکن اجازت لے کر جب خیمے کے اندر گئے تو سلام نہیں کیا. کیا بات, سلام نہیں کیا. جیسے بالکل وہی ادا یاد آ رہی نا جناب مسلم ابن عقیل کی, بالکل امیر بس میرا حسین ہے, امیر کہہ کے سلام کرو. تو جناب مسلم ابن عقیل نے جواب دیا تھا کہ میرا امیر صرف حسین ابن ہے. بے شک. بریر بھی ویسے ہی ہے نا بالکل, لہذا سلام نہیں کیا. جب سلام نہیں کیا تو ابن سعد نے سوال کیا, کون ہو تم کہ ایسے ہی میرے خیمے میں آ کر داخل ہو گئے اور نہ سلام کیا؟ تم کیا مسلمان نہیں ہو؟ اللہ اکبر, کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ بریر ابن خزیر نے اب جواب دیا, کیا بات ہے, کیا تم مسلمان ہو؟ واہ, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مسلمان ہو؟ جس کے گھر سے اسلام چلا ہے, جنہوں نے اسلام کو اپنی آغوش میں پالا ہے, وہ حسین ابن علی جس کے نانا اسلام لے کر آئے, جن کے بابا نے اسلام کو جلا دی, زندگی دی. آج اس حسین ابن علی کو تم نے اس طرح سے گھیر رکھا ہے فوج کے درمیان, اور ان پر تم نے پانی بند کر دیا ہے. تم نے انہیں پانی دینا بھی گوارا نہیں سمجھا. تم نے پانی کو, نہر فرات کو جانوروں کے لیے حلال قرار دیا اور امام حسین کے لیے پہرے لگا دیے. کیا تم یہ سمجھتے ہو, یہ گمان ہے کہ تم مسلمان ہو؟ بریر ابن خزیر کی یہ باتیں اسے تھوڑی سی کڑوی تو لگی, لیکن اس کے پاس چونکہ اب کوئی جواب نہیں ہے تو وہ سر جھکا لیتا ہے. ایک لمحے کے لیے سر جھکایا, اور جب اس نے سر جھکایا تو پھر بریر ابن خزیر کہتے ہیں, حیا نہیں آتی, شرم نہیں آتی, کیا اللہ کا خوف نہیں ہے کہ کس کے مقابل میں آ کے کھڑے ہوئے ہو؟ تو اس وقت وہ سر اٹھا کے کہتا ہے, ساری باتیں تمہاری صحیح ہیں, تم جو کچھ بھی کہہ رہے ہو اے بریر, تمہاری ساری باتیں صحیح ہیں, مگر میں کیا کروں کہ میں رے کی حکومت نہیں چھوڑ سکتا. بس وہ ایک رے کو لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں اس کی حکومت کو نہیں چھوڑ سکتا, اور میں نے یہ جو پہرے لگائے اسے نہیں ہٹا سکتا, چاہے خیام حسینی سے التش کی صدائیں بلند ہوں, چاہے امام حسین پانی مانگنے کے لیے آ جائے. اور ہوا بھی یہی نا, عصر عاشور امام حسین نے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگا تھا. آپ نے درمیان میں کسی ایپیسوڈ میں یہ بات کہی تھی نا, امام حسین کی غربت کربلا کی سرزمین پر
سب سے زیادہ امام حسین کو تکلیف کس جگہ پر ہوئی، وہ احساسات کی جب آپ بات کر رہی تھی، جی مقتل کی کتاب، مقتل ابن ابی مخنف کے جملے جب سے میں نے پڑھے ہیں وہ دل میں اتر گئے ہیں کہ کربلا کی سرزمین پر اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ امام حسین کو سب سے زیادہ تکلیف کس بات پر ہوئی ہے تو وہ جناب علی اصغر کے لیے 2 قطرہ پانی مانگنا، 2 گھونٹ پانی کا طلب کرنا. یہی نہیں، جب امام حسین نے 2 گھونٹ پانی مانگا تھا اور انہیں اپنے لال کو جلتی ہوئی ریت پر لٹانا پڑا تھا اور لٹا کر مولا کو یہ کہنا پڑا تھا کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں پی لوں گا، تو میں نے زمین پر لٹا دیا ہے جلتی ہوئی خاک پر، اسے اٹھوا کے پانی پلا دو. اس کے بہانے سے حسین ابن علی نہیں پیے گا. تب ظالموں نے یہ جملہ کہا تھا امام حسین کو کہ حسین تم تو کہتے تھے تمہارا بابا ساقی کوثر ہے، تو اگر تمہارا بابا ساقی کوثر ہے تو تم اپنے بابا سے کوثر کیوں نہیں مانگ لیتے؟ تم فرات کے کنارے آ کر پانی کیوں مانگ رہے ہو؟ مقتل ابن ابی مخنف کی یہ جملے ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب امام حسین کربلا کی سرزمین پر سب سے زیادہ غربت محسوس کر رہے تھے کہ ساقی کوثر کے بیٹے ہو کر 2 گھونٹ پانی کا تقاضا کر رہے ہیں اور اس 2 گھونٹ پانی کے لیے بھی اپنے لال کو زمین پر لٹانا پڑ رہا ہے. پھر ظالموں سے کوئی امید نہ ہونے پر اسے گود میں لیا اور ظالموں نے پانی کے بدلے 3 بھال کا تیر دیا. یعنی یہ وہ مقام ہے 7ویں محرم کا جہاں سے پانی کے لیے تقاضا کیا جا رہا تھا بار بار. کبھی بریر ابن خزیر جا رہے ہیں، کبھی خود آقا حسین جا رہے ہیں، صرف اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح سے ننھے بچوں کی پیاس بجھ جائے. یہ سوکھا ہوا جو کوزہ بچے لے کر ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے ہیں، ان کی پیاس بجھ جائے. بس یہی فکر امام حسین کو 7ویں محرم کو تھی. اللہم لن قتلت الحسین و اولادہ و صحابہ و انصارہ و اجدادہ. جزاک اللہ خیر. عزیزان محترم، کربلا کا میدان وہ میدان ہے کہ جس میں انسانیت ہمیشہ شرمسار رہے گی کہ وہ کارنامے انجام دیے یزیدی لشکر نے کہ تا حشر بھی اگر اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر انسانیت حسین ابن علی اور ان کے بچوں کے ساتھ کی ہوئی ناانصافیوں کا خامیازہ بھگتنے کو چاہے پھر بھی وہ حق ادا نہیں کر سکتی ہے. انشاءاللہ 8ویں محرم کے اعتبار سے ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. آپ لوگ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے چینل ون. میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. فی امان اللہ.